چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی ہم الحمدللہ. ہماری گفتگو آج تاریخ میں پہنچی ہے 16ویں سبق میں. بات ہماری ابھی تک چل رہی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں. پہلے آپ کی پیدائش سے لے کے بعثت تک کی زندگی کے بارے میں گفتگو، علیہ السلام بعثت تک کی گفتگو کی تھی. بتایا تھا کہ کیسے آپ پھر آپ کو بعثت ہوئی 27 رجب کو، فرشتہ آپ کے پاس آیا غار حرا میں، کیسے آیت نازل ہوئی، کیا ہوا. اب یہاں پر جو بیان ہوگی وہ بیان ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں کہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کا ایک نمونہ. آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی، خصوصاً ہمارے نبی، آخری نبی، اخلاق کا مجسم پیکر تھے. جی کیونکہ خداوند عالم نے کہا بھی تھا کہ اگر کیا فرمایا تھا، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے وہ محبت سے پھیلا ہے. کس سے؟ کیونکہ ہمارے دین اسلام میں مساوات تھی. جی مساوات تھی، یعنی کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، سب برابر ہیں. کوئی کسی کا غلام آقا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب کا حق سیم ہے. جی سب کو مساوات تھی. برتری کسی کو کسی چیز سے حاصل نہیں تھی. مان لو دولت کوئی برتری نہیں تھی، اگر تھی بھی برتری تو تقوی کے حساب سے، جو جتنا برتر تھی وہ اتنا برتر. لہذا وہ لوگ جو ظلم و تشدد سے عاجز آ چکے، غریب، مسکین، غلام لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسا دین آیا ہے جو ہمیں ہمارا حق دلانے کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اخلاق و کردار تھا وہاں پر، تو لوگ جلدی جلدی اسلام قبول کر رہے تھے. اور یہ پیغمبر اکرم کی جو بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہی تھی کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے، کیونکہ آپ با اخلاق، با کردار. اور اس بات کو قرآن مجید میں خداوند عالم نے بتایا بھی ہے، یاد بھی دلایا ہے کہ اے رسول، کیا تھی وہ وَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول خدا کی مہربانی سے، خدا کے کرم سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، جی اگر آپ سخت اور سخت دل ہوتے، نرم سخت لہجہ اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. یہ لوگ کوئی تمہارے پاس نہیں آتا. کہ تمہارا نرم لہجہ، تمہارا با اخلاق، یہ خوش اخلاقی تھی کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے. لہذا ہر نبی اخلاق کا مجسم پیکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے لیے آئیڈیل، امت کے لیے آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے. اس لیے وہ نرم، ہمارے پیغمبر اور زیادہ نرم دل تھے اور با اخلاق تھے. ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے آپ با اخلاق تھے، لیکن آپ کے اخلاق کا ایک نمونہ یہاں پیش کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور کامل انسان ہیں. تمام پسندیدہ صفات کے جو پسندیدہ اور اچھی صفتیں ہیں وہ اس کے اعلیٰ حد تک آپ مالک تھے. جو صفات کی اعلیٰ حد ہے اس کے آپ مالک تھے، سب سے بلند. اور تمام برائیاں اور مذموم، قابل مذمت اخلاق سے آپ پاک و منزہ تھے. آپ کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں تھی جو بری ہو، جسے لوگ برا سمجھتے ہیں. نیز اور جن مکارم اخلاق کا، جن اخلاق کی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ آن حضرت کے ذات گرامی میں بدرجہ اولا، بالکل اعلیٰ قسم پر آپ کے جسم مجسم ہوئے وہ سارے صفات آپ کے اندر. چنانچہ پیغمبر کی شریک حیات یعنی آپ کی بیوی عائشہ اور دیگر اصحاب بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کتنے با اخلاق، مکارم الاخلاق کے مالک
ابو دردا کہتے ہیں، ایک راوی ہیں ابو دردا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عائشہ سے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا پیغمبر کا اخلاق ہی قرآن ہے جی، جس سے قرآن راضی اس سے وہ بھی راضی، اور جس سے خدا ناراض اس سے یہ بھی ناراض ہیں جی۔ آپ اس درجہ خوش اخلاق تھے کہ قرآن میں مدح ہوئی ہے کہ تم عظیم اخلاق کے مالک ہو جی، انک لعلی خلق عظیم، قرآن میں اس کی باقاعدہ مدح ہوئی آپ کی، اے رسول انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اگرچہ اس مختصر کتاب میں پیغمبر کے عظیم اخلاق کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کتاب میں، اس مختصر سی کتاب میں آپ کے اخلاق کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے اخلاق کے بعض گوشوں کی طرف بعنوان نمونہ ہم اشارہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی توصیف صفت بیان کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی کیا تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ بخشش میں آپ کا ہاتھ تمام لوگوں سے زیادہ کھلا ہوا تھا، جب عطا اور بخشش میں آپ کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہوا، یعنی سب سے زیادہ آپ عطا کرتے تھے، لوگوں کو بخشش کرتے تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، جری تھے، سچے تھے، وفادار۔ خود مولا کائنات کا ایک کسی جنگ کا ایک واقعہ ہے، یا ایک پورا ایک آپ نے بیان کیا ہے کہ جب پورے لشکر پہ جب جنگ ہو رہی ہوتی، خوف کا ماحول ہوتا تھا، عجیب ڈر کا سا ماحول ہوتا تھا، اور ہمیں وہ ہوتا تھا تو ہم رسول کے پاس پناہ لیتے تھے آ کے، اور اطمینان سکون ملتا تھا ان کے پاس آ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ بہادر اور جری تھے، سچے تھے، وفادار تھے، نرم خوش، نرم خو تھے، یعنی نرم عادت و اخلاق تھا آپ کا، نرم عادت تھی، اور خوش رفتار تھے، آپ لوگوں سے اچھے سے بولیے پیش آتے تھے، وہ بات کرتے تھے۔ جو بھی انہیں پہلی بار دیکھتا تو آپ کی عظمت، شان اور جلالت سے آپ کے متاثر ہو جاتا، جو بھی پہلی بار آپ سے ملتا تھا بہت امپریس ہو جاتا تھا، بہت متاثر ہو جاتا تھا آپ کی عظمت شان سے اور جلالت سے آپ کی، اور اگر ان سے کوئی گفتگو کرتا، بات چیت کرتا اور ان کی صحبت اختیار کرتا اور وہ آگاہ ہو جاتا، جان لیتا، تو ان کا پھر وہ گرویدہ ہو جاتا، عاشق ہو جاتا تھا آپ کا، جو بھی آپ سے آ کے مل کے بات کر لیتا تھا ایک دفعہ، یعنی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ان جیسا انسان نہ میں نے کبھی اس سے پہلے دیکھا ہے، اور نہ آئندہ دیکھنے کی میں امید کرتا ہوں، ان سے اچھا نہیں دیکھ سکتا میں جیسا یہ انسان ہے۔ ایک راوی انس بن مالک نے رسول حضرت کے بارے میں کہا سب سے زیادہ آپ خوش اخلاق، بردبار اور سخی تھے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب نہ دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عائشہ نے کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اخلاق اور سخت و سست بکنے والے نہیں تھے، نہ تو بد اخلاق تھے نہ ہی الٹا سیدھا کچھ ایسے بکنے والے تھے، اور ان لوگوں میں بھی نہیں تھے آپ جو بازار میں واویلا چیختے چلاتے، ان لوگوں میں سے بھی آپ نہیں تھے، یعنی بازاروں میں کبھی زور سے بولتے ہوئے، چلاتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے آپ کو نہیں۔ برائی کا جواب آپ نے کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ بخشش سے کام لیتے تھے۔ ابو حالہ یہ بھی ایک راوی ہیں، ان کے فرزند ہند نے کہا، ٹھیک ہے، ہند کہتا ہے رسول خدا ہمیشہ خوش اخلاق، خندہ، مسکراتے ہوئے چہرہ اور نرم عادت کے انسان تھے، بد اخلاق، تند مزاج اور واویلا کرنے والے، عیب جو، دوسروں کے عیب نکالنے والے اور غلط بیانی کرنے والے نہیں تھے آپ۔ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اسے گھٹیا اور معمولی سمجھتے تھے، کسی کو کبھی نا امید نہیں کرتے تھے جی، اور خود تین چیز سے خود کو انہوں نے اپنے آپ کو تین چیزوں سے دور رکھا، جنگ و جدال سے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا، بڑھ چڑھ کر بولنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو، اور بے فائدہ کبھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یہ تین کام آپ نے کبھی نہیں کیے، اور لوگوں کو بھی تین چیزوں میں آزاد چھوڑ دیا کہ لوگ آپ آزاد ہو تین چیزوں میں، ٹھیک ہے، کسی کی برائی اور عیب جوئی نہیں کی جی، نہ تو آپ نے کبھی کسی کی عیب جوئی کی نہ برائی کی، کسی کے راز کھولنے کے چکر میں نہیں رہے، کبھی کسی کے راز نہیں کھولے، اور اگر کبھی کوئی بات کہی بھی تو ثواب کی امید سے کہی جی، کہ اس کا فائدہ ہو اسے، اور یہ
پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. جی لیکن حضرت کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ معمولی اور موٹا لباس جسم پر پہنے ہوئے تھے. موٹا لباس سستا پورا, ٹھیک ہے, معمولی سا سمجھا جاتا تھا. ناگہاں اچانک ایک بدو انسان, گوار انسان آپ سے ملا تو آپ کے لباس کو سختی سے کھینچا اس نے, جس کا اثر شانوں سے ظاہر ہوا. کھینچ لیا اس نے آپ کے کندھوں پہ سے, اور اس نے کہا اے محمد کچھ مال دنیاوی سے مجھے بھی دے دو. رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور کہا کہ اسے کچھ دے دو بھائی. انہوں نے جی دیا اسے. یہ آپ کا اخلاق کا نمونہ تھا. کبھی کسی کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے تھے, بلکہ خوش اخلاقی سے اس کا جواب دیتے تھے. لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا آپ کا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماجی جو اخلاق ہے اس کی مکمل آپ رعایت کرتے تھے کہ سماج میں اور معاشرے میں کس طریقے سے کس سے پیش آنا ہے, اس سب کی رعایت کرتے تھے. ٹھیک ہے. حد درجہ آپ مہربان تھے, بے حد مہربان, خوش رفتار تھے, لوگوں سے اچھے برتاؤ سے پیش آتے تھے, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ یکساں رفتار کرتے, سب سے ایک برتاؤ سے پیش آتے تھے. یہ نہیں کہ کسی کے مال و دولت کی وجہ سے یہ مالدار ہے تو ان کا احترام زیادہ, نہیں, سب کا احترام کرتے تھے, سب سے محبت کا دم بھرتے, سب سے محبت کرتے تھے. غیر حاضر افراد, اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تھا, ان کی احوال پرسی کرتے تھے, خیریت پوچھتے تھے, کہاں ہیں وہ سب, خیریت تو ہے گھر پہ. بیماروں کی عیادت, جو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی عیادت کرنے, اس کی خیریت لینے جاتے تھے. تشییع جنازہ میں شرکت کرتے تھے, اگر کسی کا ڈیتھ ہو جاتی تھی, انتقال ہو جاتا تھا تو شرکت کرتے تھے. اور بچوں کا احترام اور مزاج پرسی, بچوں کا خوب احترام کرتے تھے آپ. ابو قتادہ یہ بھی ایک راوی ہے, انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا اپنے مقام کی بلندی کے باوجود, آپ کا مقام کتنا بلند تھا, تمام انسانوں سے بلند آپ کا مقام, آپ پیغمبر, آخری پیغمبر, نبی, رسول, انبیاء میں سب سے افضل, اس کے باوجود سب سے زیادہ آپ ملنسار تھے, سب سے. اور آج کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا عہدہ مل جائے, تھوڑی دولت آ جائے, ہر ایک سے تو ملتے بھی نہیں ہیں, لیکن رسول اتنے بلند مقام کے باوجود سب سے زیادہ ملنسار تھے آپ. جب اصحاب کے ایک گروہ کے پاس گئے, آپ اپنے اصحاب کے ایک گروہ کے پاس گئے تو سب آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے, تو آپ نے ان سے کہا عجم کی طرح جو ایک دوسرے کے قیام کے وقت تعظیم کرتے ہیں, میرا احترام نہ کیا کرو. آپ ایسے میرا احترام, میں خدا کا بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا پیتا اور بیٹھتا ہوں, اور اگر کبھی خچر کی سواری کرتے آپ تو اس کے پیچھے کسی کو بیٹھا لیتے تھے ساتھ میں. ٹھیک ہے. مساکین, مسکینوں کی عیادت, فقراء اور غریبوں کی ہم نشینی اختیار کرتے تھے, ان کے ساتھ اٹھ سے بیٹھتے تھے. بندگان خدا کی دعوت بھی قبول کرتے تھے, اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا تھا کہ یا رسول اللہ آج ہمارے ہاں کھانا کھا لیجئے گا. اور جب اصحاب کی بزم میں آتے تو صف کے آخر میں خود بیٹھتے تھے, صفوں کے آخر میں. اور آپ کی خاص بات پتہ ہے کیا تھی, مسجد میں اس طریقے سے اصحاب کے درمیان اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی جس نے کبھی آپ کو نہ دیکھا اور وہ آ جائے تو وہ یہ نہیں پتہ لگا سکتا تھا ان میں نبی کون ہے. گول دائرے کی شکل میں بیٹھتے تھے, تو اس میں پہل اور آخر کی بات ہی نہیں بنتی گول دائرے میں کہ کون پہلے ہے کون آخر میں. جی ہاں, اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی آ جائے تو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے. اتنے آپ منکسر مزاج, با اخلاق. جریر یہ بھی ایک راوی ہے, انہوں نے رسول اکرم کے بارے میں کہا کہ اپنے اصحاب سے آپ شوخی ہنسی, ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ بھئی آخری نبی تھے, بڑے حساس سیریس رہتے ہوں گے, نہیں, بہت خوش مزاجی, ہنسی بھی کرتے تھے, مزاح فرماتے تھے, لیکن وہ ہنسی مذاق نہیں جو ہم کرتے ہیں. ہم ہنسی مذاق نہیں کرتے, ہم دل دکھاتے ہیں, ہم مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا آپس میں. جی وہ مذاق جو کرنے کا حق ہے ویسے مزاح کرتے تھے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گفتگو کرتے تھے. کبھی آپ سوچیں, کیونکہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے شوخی اور ہنسی مزاح کرتے تھے,
تو آپ کو یہ وہی اپنی ہنسی مذاق سمجھ میں آئے جیسے ہم اگر لوگ جائز آپس میں. جائز ہنسی جو جی ہوتی ہے وہ جی، ان سے لوگ خوش کیونکہ ہوتے اب جو ہنسی مذاق ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق نہیں ہوتا ہے، وہ ہم توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں سامنے کا، دل دکھنے کے چانس رہتے ہیں، ایسی مذاق کرتے ہیں. لیکن یہ ویسے ٹھیک ہے. لہذا بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے، انہیں اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے. آزاد لوگ، بندے، غلام، کنیزوں اور فقراء کی دعوت کو قبول کرتے تھے، اور ایسے بیماروں کی بھی عیادت کرتے تھے جو مدینے کے آخری کنارے پر رہتے تھے. آپ ادھر رہ رہے ہیں اور کوئی بیمار ہو جائے وہ شہر کے اس طرف ہے، تب بھی آپ عیادت کرتے تھے اور طالب عذر کے عذر کو قبول کرتے تھے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ اگر عذر طلب کرے تو آپ اس کے عذر کو قبول کرتے تھے. عذر طلب کرنے والے کو کہ معذرت یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. جی انس نے کہا کہ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے ہمنشینوں کے سامنے کبھی زانو کو آگے نہیں کرتے تھے، ویسے نہیں بیٹھتے تھے، آپ زانوؤں کو آگے نہیں کرتے تھے. جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی سلام میں پہل کرتے تھے، چاہنے والوں سے مصافحہ کرتے تھے، اور کبھی اصحاب کی بس میں اپنے پیروں کو نہیں پھیلا. یہ آپ کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی جیسے تھکار کے ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں لوگ پیر پھیلا کے رک جاؤ بھائی معاف کرنا ذرا میں پیر پھیلا لوں میں تھک گیا، نہیں، کبھی آپ نے پیروں کو نہیں پھیلایا. جو بھی آتا قابل احترام ہوتا تھا. کبھی آنے والے کے لیے اپنا لباس بچھا دیتے تھے، لیجیے آئیے ریدہ بچھا دی، یہاں بیٹھ جائیے. تو کبھی اپنے نیچے کا بستر اس کے لیے پیش کر دیتے تھے، آئیے یہاں بیٹھیے، اور کافی اصرار کے ساتھ اس پر اسے بٹھاتے تھے آنے والے کو. اور اصحاب کا احترام اس درجہ کرتے تھے کہ انہیں نام کے بجائے، آپ دیکھیے عرب میں اس زمانے میں کیا شاید آج بھی نام لینے کو عیب سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں توہین ہے. وہاں کیا کہتے ہیں، اکثر کنیت سے بلایا جاتا تھا. دیکھیے جناب مختار کو کیا کہتے تھے، ابو اسحاق، مولا کائنات کو ابو الحسن. تو ہیں. کنیت کے ساتھ پکارنے کو عزت و احترام سمجھتے تھے. عزت و احترام کے لیے کنیت سے بلایا جاتا تھا، ابو الحسن، ابو القاسم. جی کنیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بلاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ کیا جی گا ابا عبداللہ، جیسے ہمارے امام حسین علیہ السلام کا حسین لقب کنیت کیا، ابو عبداللہ. آگا کنی کنیت جو ہوتی ہے پکارنے کا ایک احترامی نام ہوتا ہے، جو گھر اولاد میں جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے اس کے نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے ابو القاسم، رسول اکرم کی کنیت کیا، ابو القاسم. آپ کے بیٹے تھے نا جن کی بچپن میں ہی پیدائش کے بعد وفات ہو گئی تھی، جی تو بیٹے کے نام پہ رکھا جاتا ہے. جیسے ابو الحسن، حسن کے والد، حسن کے پاپا. جیسے آج کل اب تو پتہ نہیں، اب تو نام لینے لگی، یہ بغیرتی بھی ہمارے معاشرے سماج میں آگے، بیویاں اپنے شوہر کا نام لینے لگی، ورنہ پہلے کیا کہتی تھی، اجی سن رہے ہو فلاں کے پاپا، جی ساحل کے پاپا، جی ایسے کیا کہتی کرتا تھی. جی علی کے پاپا، فاطمہ کے پاپا سنتے ہیں. تو یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. تو کنیت اسی کو کہتے ہیں. مولا کائنات کو کیا کہتے تھے، ابو الحسن. جی حسن کے پاپا، حسن کے پاپا. ابو عبداللہ، عبداللہ کے پاپا. جی کیا جی تو کنیت سے پکارتے تھے آپ لوگوں کو، کنیت سے، یعنی کنیت جو ہوتی ہے وہ گھر کے بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتے ہیں کہ فلاں کے پاپا. آپ ٹھیک ہے، جی کنیت سے یاد فرماتے تھے. اور ان کے نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ کنیت لینے سے، کنیت سے پکارنا احترام شمار ہوتا تھا. اور ان کے اسماء میں جو سب سے بہتر نام ہوتا تھا، ان کے ناموں میں انہیں اس نام سے پکارتے تھے. اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. آپ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں نہیں بات پوری ہونے دیتے تھے. ٹھیک ہے. ابن مسعود یعنی فلاں کے پاپا یا فلاں کے بیٹے. دیکھیے ابن مسعود کون، کیا ہے یہ، کنیت ہے. یہ کنیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کے پاپا یا کہتے ہیں فلاں کے بیٹے. ابن مسعود کون ہے، مسعود کے بیٹے. مسعود کے ابن عباس، عباس کے بیٹے. نام کچھ اور ہے ان کا، باپ کا نام عباس ہے، تو کیا کہتے تھے، باپ کے عباس کے بیٹے. جی
ابن زہرا، زہرا کے بیٹے مولانا امام حسین کو بہت کیا کہتے تھے؟ ابن زہرا، زہرا کے بیٹے، تو احترام میں یہ کنیت کہلاتی ہے. جو ابن سے، اب سے، سے شروع ہوتی ہے. ام البنین، بچوں کی ماں، یہ کنیت کہلاتی ہے. ام فروا، فروا کی ماں، جی یہ سب احترام کنیت ہے. یہ نام نہ لے کے ڈائریکٹ ایسے پکارنا یہ کنیت ہے، یہ احترام کے لیے ہوتا ہے. ایک شخص، ابن مسعود نے کیا کہا کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی عظمت و جلالت کی بنا پر وہ لرزنے لگا. ایک شخص آیا لیکن آپ کا روب و دبدبہ دیکھا کہ آپ، وہ لرزنے لگا. پیغمبر نے اس سے کہا تم اسے آسان خیال کرو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں جو لرزنے لگے تم کھڑے ہو کے، بلکہ ایک ایسی خاتون کا فرزند ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی ہے. جی میں بھی ایک عام انسان ہوں، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں لرز رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا، جناب ابو ذر نے، جب رسول خدا اپنے اصحاب کی بزم میں ہوتے تھے تو آنے والے کو بغیر سوال کیے، جب تک سوال نہ کر لے کہ کون ہے پیغمبر، اسے تمیز نہیں ہو پاتی تھی، نہیں سمجھ پاتا تھا کہ ان میں رسول اللہ کون ہے. جناب ابو ذر پر، ٹھیک ہے. انس نے کہا کہ یہ بھی ایک راوی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا بچوں کو. پھر انس نے کہا اگر رسول اکرم کسی صحابی کو 3 دن تک نہیں دیکھتے تھے تو اس سے متعلق اگر دیکھا کہ 3 دن سے کوئی صحابی نظر نہیں آیا تو اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، جی کہ کہاں ہے وہ، پتہ لگاؤ. اور اگر وہ مسافر ہوتا تھا، یعنی سفر پہ گیا ہوتا تھا تو اس کے حق میں دعا کرتے تھے، اور اگر وطن میں ہوتا تھا تو اس سے ملاقات کے لیے بھی گھر جاتے تھے کہ بیمار ہے تو عیادت ہو جائے، اور اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے تھے، خیریت لینے پہنچتے تھے. یہ اخلاق تھا، ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.